السلام علیکم، میں ہوں محمد ندیم صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ندیم صادق۔ معزز ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک کتاب کا تعارف پیش کریں گے۔ کتاب کا نام ہے اردو غزل کا تشبیہاتی و استعاراتی نظام، اور اس کے مصنف ہیں پروفیسر ڈاکٹر مطلوب حسین۔ پروفیسر ڈاکٹر مطلوب حسین شعبہ اردو گورنمنٹ کالج ساہیوال میں بطور اسسٹنٹ پروفیسر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور یہ آپ کی دوسری کتاب ہے۔ اس سے قبل بھی آپ کی ایک کتاب اردو غزل میں حزنیہ عناصر کے نام سے شہرت دوام حاصل کر چکی ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے دراصل پروفیسر مطلوب حسین کے پی ایچ ڈی سطح کا کام ہے، اردو غزل کے حوالے سے، تشبیہ و استعارہ کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ علم بلاغت کی 3 شاخیں ہیں: علم بیان، علم بدیع اور علم معانی۔ علم بیان کے 2 اہم اجزاء تشبیہ اور استعارہ ہیں، جن کا شاعری میں بہت اہم کردار ہے، اور شاعری کے اندر ان کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ تشبیہ و استعارہ کے کردار جو ہے بالخصوص اردو غزل کے اندر جو ہے وہ نہایت اہم ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے اسی 2 جو ہے علم بیان کے اجزاء کا احاطہ کرتی ہے اردو کلاسیکی غزل کے اندر، اور آپ نے بڑی ہی وضاحت کے ساتھ اور بڑے شاندار جتنے بھی ہمارے کلاسیکی غزل کے اہم شعراء ہیں ان تمام کو موضوع بحث بنایا ہے اس حوالے سے، اور ان پہ جو ہے مختلف حوالوں سے تشبیہ و استعارہ کی مختلف صورتیں جو ہیں ان کو پیش کیا ہے۔ پہلا باب ہے اردو غزل کی روایت اور تشبیہ و استعارہ کے بنیادی مباحث۔ تو اس کے اندر اردو غزل گوئی اور اس پہ جو ہے تہذیبی اثرات، اس پہ جمالیات، اردو غزل کے سیاسی حالات اور ان کے اثرات، اور اردو غزل پہ جو ہے مذہب کے اثرات، رسموں اور تہواروں کے اثرات اور تحریکوں کے اثرات، اس پہ بات کی گئی ہے، اور پھر علم بلاغت کا جو ہے مکمل تعارف و تفہیم جو ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ تو پہلا باب بڑا اہم ہے، یہ بالکل بھی کسی بھرتی والا باب نہیں ہے جو عام طور پہ تحقیق کے یا سندی تحقیق کے اندر جو ہے بعض ابواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو بھرتی کے ہوتے ہیں اور اس میں حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا۔ دوسرا باب جو ہے آپ نے اردو کلاسیکی غزل کو مختلف ادوار کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ تو جنوبی ہند، جیسے جنوبی ہند اور شمالی ہند جو بڑے اہم ادوار ہیں اردو غزل کے اندر، تو جنوبی ہند کی اردو غزل میں تشبیہ و استعارات کی رنگا رنگی۔ تو اس باب کے اندر جو ہے جنوبی ہند کے جو شعراء کو آپ نے موضوع بحث بنایا ہے، اس میں حسن شوقی، قلی قطب شاہ، ولی دکنی اور سراج اورنگ آبادی ہیں۔ تو ان پہ آپ نے جو ہے ان کے اندر کلام کے اندر جو تشبیہ و استعارہ کن کن صورتوں میں وجود میں آتا ہے اس پہ بات کی ہے۔ تیسرا باب جو ہے وہ ہے شمالی ہند کی اردو غزل میں تشبیہات و استعارات کی متنوع صورتیں۔ تو اس کے اندر جو ہے آپ نے شیخ ظہور الدین حاتم، مرزا محمد رفیع سودا، اس کے علاوہ مرد تصوف خواجہ میر درد، قائم چاند پوری اور میر تقی میر کو موضوع بحث بنایا ہے۔ آپ نے بڑے ان کو باریکیوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ چوتھا باب دبستان لکھنؤ کی غزل اور تشبیہات و استعارات کا خارجی نظام اس نام سے ہے۔ اس باب کے اندر شیخ قلندر بخش جرت، شیخ غلام حمدانی مصحفی، اس کے علاوہ آپ نے سید انشاء اللہ خان انشاء، سعادت یار خان رنگین، ان کو بیان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے شیخ امام بخش ناسخ اور جو ہے خواجہ حیدر علی آتش، ان کو بھی اسی باب کے اندر جو ہے بیان کیا ہے۔ اور صرف آپ جو ہے آپ نے اس کے آگے جو مختلف ضمنی ابواب بنائے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں، یعنی مختلف حوالوں سے تشبیہ و استعارات کس طرح جو ہے ان غزلیات کے اندر آیا ہے،
ان کو بیان کیا ہے۔ جیسے یہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں کہ آتش کی تشبیہات و استعارات اور تصور محبوب، روئے جانا کا تشبیہاتی و استعاراتی اظہار اور کلام آتش، آنکھ متعلقات آنکھ اور قلب جانا کا تشبیہاتی و استعاراتی کلامیہ، کلام آتش میں قامت جانا اور زلف پیچاں کا تشبیہاتی و استعاراتی اظہار، تشبیہات و استعارات آتش میں ذاتی و کائناتی تصور، مختلف جو ہے محبوب کے جو اعضائے حسن ہیں ان کو جو ہے الگ الگ ہر شاعر کے ہاں دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ پانچواں باب ہے دہلوی اردو غزل اور تشبیہات و استعاراتی پہلو داری۔ تو اس باب کے اندر آپ نے شاہ نصیر، اس کے علاوہ شیخ ابراہیم ذوق اور بہادر شاہ ظفر، مومن خاں مومن اور غالب کو جو ہے موضوع بحث بنایا ہے، اور ان کے حوالے سے بھی آپ نے اسی باریکیوں کے ساتھ ضمنی ابواب کے ساتھ ضمنی جو ہے شہ سرخیوں کے ساتھ اس پہ بات کی ہے اور ہر حوالے سے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ آخری باب جو ہے چھٹا باب اردو غزل کا تشبیہاتی و استعاراتی نظام، یہ باب جو ہے 1857 سے 1900 تک، تو گویا آپ نے جو ہے ابتدا سے 1900 تک کے جتنے بھی اہم شعراء ہیں ان کی غزل کے اندر تشبیہ و استعاراتی جو نظام ہے اس کو دیکھا ہے۔ اس باب کے اندر داغ دہلوی، امیر مینائی، شاد عظیم آبادی، مولانا الطاف حسین حالی اور اکبر الہ آبادی کے علاوہ ریاض خیر آبادی کو بھی موضوع بحث بنایا ہے، اور ان کے کلام کے اندر جو مختلف صورتیں ہیں اس کی تشبیہ و استعارہ کی، ان پہ سیر حاصل بحث کی ہے۔ یہ 687 صفحات کی کتاب ہے اور کتابی دنیا والوں نے ان کو شائع کیا ہے۔ تو اگر آپ یہ جو تحقیق کے طالب علموں اور اساتذہ کے لیے نہایت ہی اہم کتاب ہے، اور اردو غزل بالخصوص کلاسیکی اردو غزل کے اوپر تحقیق و تنقید کے حوالے سے ایک اہم اضافہ ہے، اور آپ کا اسلوب بڑا شاندار ہے، اور اس کے اندر جو ہے آپ نے جس طرح شعراء کے کلام کو دیکھا ہے اور جس باریک بینی سے دیکھا ہے، اور ان کے اس کے اندر جو اشعار کا انتخاب ہے وہ بڑا شاندار ہے۔ تو آپ ایک جو ہے معروف محقق اور نقاد ہیں، اردو ادب کے استاد ہیں، تو اگر آپ یہ کتاب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کتابی دنیا سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اس کتاب کے ساتھ اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں کسی نئی کتاب کے تعارف کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔